بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاضی عثمان عوان۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جشن آزادی کے حوالے سے 14 اگست، کیونکہ پاکستان کا یوم آزادی ہے 14 اگست 1947 کو، جیسا کہ پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اس حوالے سے ہر سال 14 اگست والے دن جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ لیکن کیا در حقیقت ہم آج تک آزاد ہوئے؟ کیا ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد ہے؟ کیا ہم جو ہیں تو وہ غلام قوم نہیں ہیں؟ کیا ہمارے فیصلے، ہمارے ملک کے فیصلے، ہمارے ملکی مفادات کے فیصلے بیرون ممالک موجود طاقتیں نہیں کرتی؟ اگر ہمارے ملک کے قومی فیصلے بیرون ممالک میں کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سائفر کہانی اب پوری دنیا پر واضح ہو چکی ہے، اور امریکہ خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ سائفر کہانی سچ ہے اور سائفر تھا۔ امریکن نیوز کی ایک ویب سائٹ پر برملا اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے، اور جو ہے تو سائفر کی مکمل جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس پر ویب سائٹ پر موجود ہے، وہ چلائی گئی ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ جو ڈونلڈ لو تھے، انہوں نے سیکرٹری پاکستان سے کہا کہ آپ جو ہے تو وہ عمران خان کو ریموو کریں پرائم منسٹرشپ سے، اور جو وہاں پر اس ٹائم سیاسی معاملات چل رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو طریقے عدم اعتماد چل رہی ہے اسے کامیاب کیا جائے۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا، امریکنز نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان جو ہے وہ بغیر بتائے رشیا کیوں گئے۔ روس کے شہر ماسکو میں عمران خان صاحب کا جو وزٹ تھا، اس پر امریکہ کو شدید جو ہے تو وہ غصہ تھا کہ عمران خان جو ہے تو وہ کیوں وہاں پر گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج بھی اتنے 70 سال گزر جانے کے بعد پاکستان آزاد نہیں ہے۔ پاکستان کے فیصلے بیرون ملک کیے جاتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پابندیوں کا شکار ہے۔ اگر پاکستان کے اندر کوئی لیڈر یہ چاہے کہ وہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرے گا تو اسے ہٹا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی لیڈر پاکستان کے اندر آزاد خارجہ پالیسی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بے جا اور غیر آئینی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے عمران خان صاحب کو اس وقت اٹک جیل کے اندر انتہائی غیر مناسب جو ہے تو وہ قید کے اندر رکھا گیا ہے۔ حالانکہ ایک سابق وزیر اعظم کے لیے جو قانون ہے، قانون کے مطابق انہیں A کلاس جیل میں رکھا جانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود انہیں C کلاس میں رکھا گیا ہے۔ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کال کوٹھڑی ہے، سزائے موت کی کوٹھڑی ہے، جس کے اندر جو ہے تو وہ خان صاحب کو رکھا گیا ہے، جہاں پر نہ واش روم کی سہولت ہے، نہ نماز پڑھنے کی پراپر جگہ ہے، وہاں پر انتہائی گندگی ہے، نیچے جو ہے تو وہ کوئی کارپٹ وغیرہ بھی نہیں۔ خان صاحب کو جو ہے تو وہ اذیت پہنچائی جا رہی ہے، صرف بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو ہے تو وہ اذیت پہنچائی جا رہی ہے، تاکہ آئندہ سے کوئی بھی حکمران امریکہ سے ٹکر لینے کی جرت نہ کر سکے، کوئی بھی حکمران جو ہے وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا ہونے کی جرت نہ کر سکے۔ یہ تمام سزائیں اس وجہ سے دی جا رہی ہیں، اور میں اپنے ان لوگوں سے جو صاحب اقتدار ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں، میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان ہم سب کا ہے۔ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ قائد اعظم نے اس کے لیے بہت محنت کی، اور پوری قوم نے اس کے لیے محنت کی۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کے لیے، اس پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے پاکستان کو آزاد کیا، جنہوں نے پاکستان کو حاصل کیا، جو قائد اعظم کے ساتھ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اصل ان لوگوں کے لیے ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کتنے مظالم برداشت کیے، کس طرح سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو ہے وہ زندہ کاٹ دیا گیا، زندہ جلا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ پیچھے نہ ہٹے اور پاکستان کی سرزمین پر پہنچے، اور پاکستان کو ایک آزاد وطن کے طور پر جو ہے تو وہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنی آزادی لی، چھین کر لی۔ تو آج ہمیں 70 سال بعد اس بات کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کیا آج ہماری نوجوان نسل اس وطن خداداد کے اندر جو ہے تو وہ آزادی سے سانس لے پا رہی ہے؟ اگر آپ یہ سوال کریں تو میرا جواب تو یہی ہوگا کہ آج جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے وہ پاکستان کے اندر آزادی سے سانس نہیں لے پا رہی۔ اس وقت ملک کے یہ حالات ہیں
کہ 10 लाख नौजवान जो हैं तो वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। और नाजरीन, आपको ये बात सुनकर इंतहाई हैरानगी होगी, 10 लाख लोग जो हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं वो गरीब या जाहिल लोग नहीं, बल्कि वो पाकिस्तान का एक पढ़ा लिखा और वसाइल रखने वाला तबका है जो पाकिस्तान छोड़कर जा चुका है। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है तो वो उन्हें आज़ादी नहीं, किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं, ना उन्हें आज़ादी राय है, तो इसलिए वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, उन्हें पाकिस्तान के अंदर अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने हक़ की बात की तो उन्हें पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा। इस वजह से पाकिस्तान की करीम पाकिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान पाकिस्तान छोड़कर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो चुका है। लोग कानून की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती सिरे से है ही नहीं। यहाँ पर तो ये निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम राइज है 70 साल से कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर है कानून उसके सामने सरनिगूं है, और जो कमज़ोर है कानून उस पर हावी है, उसे सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, और जो कमज़ोर है उसे बेजा सज़ाएँ भी सुनाई जाती हैं। अगर आप कमज़ोर हैं, जो जुर्म आपने नहीं किया वो भी आपके ऊपर डाल दिया जाएगा और उसकी सज़ा भी आपको भुगतना होगी। लेकिन अगर आप ताकतवर हैं, अगर आपके पास ताकत है, तो आप जुर्म पर जुर्म करते चले जाइए, आपको इस मुल्क के खुदादाद में कोई पूछने वाला नहीं। इसी के साथ ही अगर नाज़रीन हम ये भी बात करें कि कौम ने कल इमरान खान के हक़ में दोबारा फैसला सुना दिया। 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त की रात, गुज़श्ता रात जो है तो वो कौम बड़ी तादाद में निकली। पाकिस्तान के हर शहर के अंदर जो है वो पाकिस्तानी निकले और उन्होंने पाकिस्तान के झंडे के साथ साथ पीटीआई का झंडा भी हाथों में उठा रखा था। उन्होंने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की है, लोगों ने एहतजाज किया कि इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान की जो नाहक कैद है, जो गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को जेल में रखा गया है, उन्हें कैद में रखा गया है, पाबंद सलासिल रखा गया है, दरअसल उसके लिए लोगों ने जो है तो वो एहतजाज किया और लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है। अब वो पुराना दौर नहीं कि जब एक अखबार शाया होती थी और आप एडिटर से अपनी मर्ज़ी की खबरें एडिट करवा लिया करते थे। आज वो दौर है कि हर इंसान के अंदर 25 करोड़ अवाम है, 25 करोड़ अवाम के हाथों के अंदर जो है तो वो स्मार्टफ़ोन है। हर इंसान जो है तो उसकी खबर तक रसाई है और सच्ची और ऑथेंटिक खबर तक लोगों की रसाई है। तो लोग सब कुछ समझते हैं, लोग जान चुके हैं कि दरअसल इस वतन खुदादाद के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, किस तरह से एक सच्चे और मुहिब्बे वतन लीडर को, जिसने पाकिस्तान के लिए 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाए, जिसने पाकिस्तान के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई, जो कहता है, जो अपने वतन की बात करता है, जो अपने वतन के लोगों की इज़्ज़त की बात करता है, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात करता है, जो पाकिस्तान की सरबुलंदी की बात करता है, जो अगर मदीना शरीफ में जाता है तो जूते उतार कर जाता है, जो अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर खड़ा होके इज़्ज़त नामूस की बात करता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात करता है, जो अंग्रेज़ों की आँखों में आँखें डालकर ये कहता है कि अगर आप लोग हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेंगे तो हमें तकलीफ़ होगी, हमें तकलीफ़ होती है, हमारे दिलों को तकलीफ़ होती है और दिलों का दर्द सब दर्दों से जो है वो बड़ा है। तो वो शख्स आज पाबंद सलासिल है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात की। तो सोचने की बात ये है नाज़रीन कि उस शख्स के ऊपर कोई करप्शन केस नहीं पाकिस्तान के अंदर साबित हो सका। सिर्फ जो है तो वो खान साहब को इस वजह से पाबंद सलासिल किया गया है क्योंकि वो जो साम्राज्य है उसका हुक्म नहीं मान रहे थे, वो साम्राज्यी ताकतों के सामने झुक नहीं रहे थे, वो आज़ादी की बात कर रहे थे। और नाज़रीन, शुरू दिन से ये चलता आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर जिसने भी आज़ादी की बात की उसका गला घोंट दिया गया, चाहे वो लियाकत अली खान हों, चाहे वो भुट्टो हों, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, जो भी हो नाज़रीन, जिसने भी पाकिस्तान की आज़ादी की बात की, जिसने आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की बात की, उसका गला घोंट दिया गया, उसे दबा दिया गया, उस आवाज़ को दोबारा बाहर नहीं आने दिया गया, उस आवाज़ को दबा दिया गया। तो नाज़रीन, कल जो है वो रात को ये देखने में आया कि हर पाकिस्तानी के हाथ में पाकिस्तान के साथ-साथ पीटीआई का झंडा था और लोग इमरान खान के हक़ में फ़लक शिगाफ नारे जो है वो बुलंद कर रहे थे और लोग वालेहाना खान साहब से मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे। तो हमारे ताकतवर हलकों को भी ये सोचना होगा कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम कीजिए। ये पाकिस्तान जितना आपका है इतना ही हमारा भी है और जितना हमारा है इतना ही आपका भी है। तो खुदारा पाकिस्तान पर रहम कीजिए, पाकिस्तानियों पर रहम कीजिए, इस कौम के हाल पर रहम कीजिए। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे
کہ ہر سال 14 اگست کے دن یوم آزادی کے دن جو ہے وہ صدر مملکت صدر پاکستان جو ہوتے ہیں وہ قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، تو کیا اس دفعہ بھی صدر پاکستان اپنے اس آئینی حق کو استعمال کر پائیں گے؟ اور کیا وہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی قیدی ہیں کیا انہیں رہائی دلوا پائیں گے یا انہیں رہا کر پائیں گے؟ تو ناظرین، یہ بھی بات جو ہے وہ دیکھنے اور سوچنے کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اب صدر پاکستان کا کیا رول رہتا ہے، اور کیا صدر پاکستان کو اس آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں؟ ناظرین، ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ لفظ کیا کہہ دیا کہ صدر پاکستان تو پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، تو انہیں کس کی اجازت کی ضرورت؟ لیکن ناظرین، آپ سب جیسا کہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ طاقت کہیں اور پائی جاتی ہے، اور پاکستان کے فیصلے بھی کہیں اور کیے جاتے ہیں۔ پاکستان خود سے اپنے فیصلے نہیں کرتا۔ پاکستان کا سپریم کمانڈر جو ہے وہ پاکستان کا صدر مملکت نہیں ہوتا، بلکہ پاکستان کا سپریم کمانڈر جو ہے وہ کہیں اور سے جو ہے وہ پاکستان پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اور دوسری بات یہ، اب اس کے ساتھ ہی ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ محترم جناب شہباز شریف صاحب کا آج آخری دن ہے وزارت عظمیٰ پر، اور آج وہ پاکستان کی جان چھوڑ دیں گے۔ لیکن کل ناظرین لائیو شو کے اندر جو ہے تو وہ ان سے بات کی گئی حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر۔ حامد میر صاحب نے جب ان سے آزادی صحافت کے حوالے سے سوال کیا تو محترم جناب شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میرے دور کے اندر جو ہے وہ صحافیوں کو سب سے زیادہ آزادی دی گئی، اور میں نے جو ہے وہ صحافت پر بہت زیادہ جو ہے وہ میں نے صحافیوں پر احسانات کیے، ہم نے صحافیوں کے لیے نت نئے قوانین بنائے، اور ہم نے جو ہے وہ صحافیوں پر بڑی مہربانیاں کر دی۔ تو جناب کوئی شک نہیں، پوری قوم جانتی ہے محترم جناب شہباز شریف صاحب کہ آپ نے بہت مہربانیاں کی صحافیوں پر، آپ نے ارشد شریف پر اتنی مہربانیاں کی کہ اسے دنیا چھوڑنی پڑ گئی، اسے پاکستان چھوڑنا پڑ گیا، اس پر پاکستان کی سرزمین جو ہے اسے تنگ کر دیا گیا۔ آخرکار وہ پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا، اور جب وہ پاکستان چھوڑ کر گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح ارشد شریف کے بعد صابر شاکر ہیں، وہ اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، اور کل ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے جس میں صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ اور شاہین صہبائی صاحب اور مختلف ایسے لوگ ہیں کہ جن پر میڈیا کوریج کی پابندی کر دی گئی۔ کیوں ناظرین؟ نہ ہی وہ کسی عدالت سے اشتہاری ہیں، نہ ہی وہ کسی عدالت سے مفرور ہیں۔ تو جب کہ کسی عدالت سے نہ وہ اشتہاری ہیں، نہ ان پر کوئی کیس ہے، نہ وہ مفرور ہیں، تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ پھر انہیں کس طرح سے جو ہے وہ میڈیا پر بین کیا جا سکتا ہے، ان کی آواز کو کس طرح سے دبایا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کے گوش گزار کیا، یہاں پر قانون کی کوئی حکمرانی نہیں، یہاں پر مرضی چلتی ہے۔ یہاں پر جناب جو بڑے صاحب ہیں ان کے دل میں جو خیال گزر جاتا ہے وہی قانون کہلاتا ہے، اور جناب جو ہے وہ اپنا حکم صادر فرماتے ہیں اور فوراً اس حکم پر منع عمل ہو جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں وہ حکم جو ہے وہ قانون کی صورت میں نافذ العمل ہو جاتا ہے۔ تو اسی صورت میں جو ہے تو وہ صابر شاکر، ڈاکٹر معید پیرزادہ اور ان تمام لوگوں پر جو ہے تو وہ میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی گئی، اور کہا گیا کہ یہ اشتہاری ہیں، حالانکہ جب کہ پوری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کی کسی بھی عدالت نے انہیں اشتہاری قرار نہیں دیا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اگر ہم مزید بات کریں تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اگلی بات یہ ہے کہ جب حامد میر صاحب نے شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کیا کہ شہباز شریف صاحب، آپ کو جو ہے تو وہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ امپورٹڈ حکومت ہیں، آپ امریکہ کی بٹھائی ہوئی حکومت ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے؟ حالانکہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں تو امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا۔ تو جب شہباز شریف صاحب نے یہ اس بات پہ اصرار کیا کہ پاکستان کو امریکہ نے ہی ڈیفالٹ سے بچایا، تو حامد میر صاحب نے پھر انہیں بہت ہی اچھا اور تاریخی جواب دیا کہ جناب، پاکستان کو امریکہ نے نہیں بلکہ پاکستان کو سعودی عربیہ، چائنا، یو اے ای اور اسلامک ترقیاتی بینک نے قرضے دے کر جو ہے تو وہ ڈیفالٹ سے بچایا۔ تو پھر اس پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ شہباز شریف آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے، اور ساتھ ہی جناب نے فرمایا کہ نہیں جو ہے تو وہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دراصل کہ امریکہ نے ہماری حمایت جو ہے تو وہ ہماری مخالفت نہ کر کے کی، کہ امریکہ نے اگر ہماری مخالفت بھی نہیں کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ نے دراصل ہماری حمایت کی۔ دیکھیے جناب، یہ ہیں وہ صاحبان، یہ ہے وہ حکومت جو امریکہ کے کہنے پر بٹھائی گئی تھی، کس طرح یہ امریکہ کی چاپلوسی کر رہے ہیں۔ تو آگے اسی پر مزید بات کرتے ہیں۔ تو پھر بات ہوئی محترم جناب شہباز شریف کی کرپشن کے حوالے سے۔ تو حامد میر صاحب نے شہباز شریف صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ پر الزام ہے
کہ آپ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو آپ چائنیز کمپنیوں سے 45% کمیشن لیا کرتے تھے، تو جس پر محترم جناب شہباز شریف نے کہا کہ یہ تو عمران خان کے الزامات ہیں، یہی وہ جھوٹے اور بھونڈے الزامات ہیں جو عمران خان مجھ پر لگایا کرتے تھے، جس پر حامد میر صاحب نے جواب دیا اور شہباز شریف صاحب کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ جناب محترم شہباز شریف صاحب، آپ پر یہ الزامات عمران خان نہیں بلکہ جنرل باجوہ نے لگائے اور میری موجودگی میں لگائے۔ میں خود اس پریس بریفنگ کے اندر موجود تھا کہ جب جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ شہباز شریف جو ہے تو وہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھا تو وہ چائنیز کمپنیوں سے 45% کمیشن وصول کرتا تھا، ہر پروجیکٹ کے اندر 45% کمیشن رکھتا تھا اپنا۔ تو پھر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ شرمندگی کے ساتھ ان کا چہرہ لال پیلا ہونے لگ گیا اور وہ آئیں مائیں شائیں کرنے لگ گئے اور آنکھیں چرانے لگ گئے۔ تو ناظرین، یہ حالات ہیں ان حکمرانوں کے، پاکستان کے حکمرانوں کے۔ پھر ہم اس صورتحال کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کا جشن منائیں، ہم اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو جو سمجھ بوجھ رکھنے والے اور محب وطن پاکستانی ہیں وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم اگر آزاد ہیں تو ہم کیسے آزاد ہیں؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ جس میں آپ کو آزادی رائے کا حق ہی نہیں؟ اگر آپ آزادی کے حوالے سے کوئی بات کریں، اگر آپ اپنا حق مانگیں، اگر آپ احتجاج، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے قانون کے اندر آپ کو پرامن احتجاج کا حق موجود ہے، آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ناظرین آپ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا پاکستان کے اندر پرامن احتجاج کی اجازت دی گئی ہے؟ ناظرین، یہ بھی بات کہ اوورسیز جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ بھی تمام پاکستان کے لیے بہت پریشان ہیں، اور خصوصی طور پہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں، لوگ عمران خان صاحب کے لیے بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں، لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کل آسٹریلیا کے اندر جو ہے وہ ایک ملک گیر احتجاج کیا گیا پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے، جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ تمام ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ مزید ناظرین یہ ہے کہ آزادی کے حوالے سے ہی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں آج 14 اگست ہے، پاکستان کا یوم آزادی ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان وہ واحد سرزمین ہے کہ جس کے اندر اس وقت پاکستان کے مختلف جو شہر ہیں ان میں جو ہے تو وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اجتماع نہیں کر سکتے، تو دفعہ 144 نافذ کی گئی جشن آزادی والے دن، تو ناظرین آپ خود ہی اس بات پہ جو ہے تو وہ غور و فکر فرمائیے کہ کس طرح سے مزاحیہ انداز میں، جیسا کہ آگے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر مذاق بن چکا ہے، اسی طرح آج یہ ایک اور مذاق ہے پاکستان کے ساتھ کہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان کے جس میں یوم آزادی والے دن 14 اگست والے دن جو ہے تو وہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ ناظرین ہم مزید اس پر بھی بات کریں گے کہ اب دوبارہ جو ہے تو وہی رونا پیٹنا شروع کر دیا جائے گا کہ جمہوریت کو عزت دو، جمہوریت کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، لیکن ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کھلواڑ ہے اور یہ سب کھلاڑی ہیں، یہ سب جمہوریت سے کھلواڑ کرنے والے ہیں، یہ آئین پاکستان سے کھلواڑ کرنے والے سیاستدان ہیں، یہ بہروپیے ہیں، دراصل ان کا جمہوریت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، یہ تو خود ڈکٹیٹر ہیں، یہ چور لٹیرے ہیں، جیسا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جمہوریت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا صرف جو ہے وہ حکمرانی کے ساتھ تعلق ہے، اور انہیں جمہوریت تب تک ہی یاد آتی ہے جب تک انہیں وزارتیں حاصل نہ ہوں، جیسا ہی وزارتیں اور ایوان اقتدار میں جگہ ملتی جائے تو ان حکمران اشرافیہ کو جو ہے وہ جمہوریت دور دور تک جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی اور کہیں یاد نہیں آتی، انہیں جمہوریت کی یاد بھول جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پھر ملاقات ہو۔